وہ اچھی بچی ہے۔ تم تو اچھی بچی ہو نا، تم کہنا مان لو، یہ بڑی والی پینسل بائی کو دے دو۔ شاباش، امی نے مہک کو پیار سے سمجھایا۔ تو اس نے ایک نظر پینسل کو دیکھا اور پھر امی کو، جنہیں یقین تھا کہ وہ ان کی بات مان لے گی کیونکہ وہ اچھی بچی ہے، اس نے بائی کو بڑی پینسل دے دی اور خود چھوٹی پینسل سے اسکول کا کام کرنے لگی۔ بائی بڑی دیر سے اس سے پینسل لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پینسل ہاتھ میں آتے ہی امی کے سامنے تو شکریہ کہا، مگر جیسے ہی امی اٹھ کر گئیں تو مہک کو منہ چڑھایا اور بولا، اب تم دیکھنا میں تمہاری چہیتی پینسل کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ دوسرے ہی دن اس نے پینسل چھیل چھیل کر برباد کر دی اور خود دوسری لے آیا۔ مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ پینسل اس کو تحفے میں ملی تھی اور یہ تحفہ وہ بہت احتیاط سے استعمال کرتی تھی۔ اس نے امی سے کہنے پر اسے دے تو دی تھی، وہ اچھی بچی جو تھی۔ ایک دن اسکول میں فضل نے کہا، مہک تم مجھے اپنی کاپی دے، میں 2 دن اسکول نہیں آ سکی تھی۔ بھئی تم نے پہلے بھی میری کاپی پھاڑ کر واپس کی تھی، مہک نے اپنی بیگ بند کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، پکا وعدہ، اب خراب نہیں کروں گی تمہاری کاپی، فضل نے کہا تو مہک سوچنے لگی۔ فضل نے پکا وعدہ کر لیا تو مہک نے کاپی بیگ سے نکال کر اسے دے دی۔ تم میری بہت اچھی سہیلی ہو مہک، بہت بہت شکریہ، فضل نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ دوسرے دن فضل نے چھٹی ہی کر لی جس کی وجہ سے مہک کا کام نامکمل رہ گیا، لیکن شکر ہے کہ وہ مس کی ڈانٹ سے بچ گئی کیونکہ مس کو معلوم تھا کہ وہ اچھی بچی ہے۔ کبھی بھائی اس کی کوئی چیز ہتھیا لیتا تو کبھی بہن اس کی پسندیدہ سوٹ پر قبضہ کر لیتی اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ مہک نہ اسکول میں شرارتیں کرتی نہ گھر میں۔ کبھی اس کا بھی بہت دل چاہتا کہ خوب اچھلے کودے، ادھم مچائے، شرارتیں کرے، مذاق مذاق میں کسی کو بھوک کھلا دے، زور زور سے کہکے لگائے۔ وہ اپنے ساتھ دوسروں کے سلوک سے گڑبڑا گئی تھی۔ جب وہ سوچتی کاش میں بھی عام سی بچی ہوتی۔ آج کل اس کو یہ احساس اور زیادہ ہو رہا تھا۔ اب وہ چپ چپ رہنے لگی تھی، کوئی کچھ کہتا تو چڑ جاتی۔ امی اس کی کیفیت دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے مہک، میری شہزادی کچھ پریشان ہے؟ ایک دن امی نے پیار سے پوچھا۔ امی کے اس طرح پوچھنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے گلے سے لگا کر پیار کیا، میری پیاری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ میں بھی اب عام بچوں کی طرح بننا چاہتی ہوں، مہک نے روتے ہوئے کہا تو امی چونک گئی۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، ارے تم اچھی بچی کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ سب میری چیزیں لے جاتے ہیں، میں شرارتیں بھی نہیں کرتی، چھوٹے بھائی کو بھی نہیں مارتی، آپ کے اور دادا دادی کے بھی سارے کام کرتی ہوں، اور دوسرے تو ضد کرتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں، گھر بھی پھیلا دیتے ہیں، تو میں کیوں ایسا نہیں کرتی؟ مہک نے افسردہ لہجے میں کہا۔ امی نے اسے پیار کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے سب کی فطرت الگ الگ بنائی ہے، کوئی نابالغ ہوتا ہے، کوئی سمجھدار، کوئی شرارتی تو کوئی جھگڑالو، سب الگ الگ مزاج کے انسان بناتے ہیں۔ تم اچھی بچی ہو اور اچھی ہی رہو، اور یہ کس نے کہا کہ اچھے بچے ہنس نہیں سکتے، شرارتیں نہیں کر سکتے؟ اگر دل چاہے تو تم زور زور سے ہنس بھی سکتی ہو اور ہنسی مذاق بھی کر سکتی ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ تم کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور تم ہر کلاس میں بہترین طلب کی صنعت لیتی ہو، سب بچوں میں تم خاص ہو، اسی لیے سب تم کو پسند کرتے ہیں۔ اگر نک چری بن جاؤ گی تو سب تم سے دور جائیں گے۔ مہک کی سمجھ میں امی کی بات آ گئی، اور اب بھی وہ اچھی بچی ہے، سب کے کام آنے والی، مگر چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھی کر لیتی ہے اور دل کھول کر ہنس بول بھی لیتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئی ہے کہ اسے ہنسنا مسکرانا رہ کر سب کے کام آنا چاہیے۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اچھے بچے بن کر رہنا چاہیے اور اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔
I hope you like my video. So please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.